اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل اویکننگ، میں ہوں قیصر خان۔ ناظرین، آج کل جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں اس میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کچھ اس کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ انوالومنٹ اس وقت شروع ہوئی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یو این او کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اس موقع پر گئے ہوئے جو مسلم ممالک تھے اس میں 8 مسلم ممالک انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور وہاں پر انہوں نے غزہ کا امن منصوبہ جو ہے وہ بھی پیش کیا، جو فوری طور پر جس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں لیکن بعد میں ان کو بتا دیا گیا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان ایسی میٹنگ میں بیٹھا ہے جا کے۔ پہلے 6 ممالک تو ایسے ہیں کہ وہ تو ہر وقت جڑے ہی رہتے ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن یہ 2 ممالک پاکستان اور انڈونیشیا کا بھی اگرچہ یہ ہے کہ اس سے چند روز پہلے ہی انڈونیشین جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اسرائیل کی بہت تعریف کی تھی اور کہ تحفظ کی دعائیں بھی کی، سلامتی کی دعائیں بھی کی انہوں نے، لیکن پاکستان سے آج تک ایسی صورتحال نظر نہیں آئی تھی۔ لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مختلف قسم کی چہمے گوئیاں اور مختلف قسم کی غلط فہمیاں بھی کہہ لیں، یا بہرحال آگے چل کے کیا ہوگا، تو وہ بہرحال بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید راشد احد صاحب، جو کہ آپ کی جانے پہچانے ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ان کے تجزیات آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت ہی جاندار اور بہترین حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ جناب راشد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، یعنی اس میں کہ پاکستان سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ سعودیہ نے اپنے پاس بلا کر پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو دفاعی معاہدے کا نام دیا گیا، اور مندرجات اس کے یعنی یہ ہے کہ اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوگا تو سعودیہ پر حملہ سمجھا جائے گا، اگر سعودیہ پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر حملہ سمجھا جائے گا، یعنی یہ ہوا۔ اب یہ کہ ضرورت تو سعودیہ کی تھی، لیکن یہ چاہیے تو یہ تھا کہ سعودیہ پاکستان میں اپنے جو بھی ان کے مقتدر جو ہیں ان کو بھیجتا، جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کو بھیجتا، اور یہاں پر معاہدہ ہوتا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر الٹا کام ہوا، یا پاکستان کو وہاں بلا کر یہ معاہدہ سائن کروایا گیا۔ فائدہ اس کا وہی اٹھایا گیا کہ قطری وہ جو حملہ قطر کے اوپر ہوا تھا، اسرائیل کا حماس کے آفس کے اوپر، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسرائیل کہیں کسی اور اسلامی ملک پر حملہ نہ کرے، اگرچہ پیچھے کہانی بہرحال کچھ اور ہی ہے اپنی جگہ بہرحال۔ اس کے بعد یہ کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے پھر وہ کافی انوالومنٹ اس کی ہمیں نظر آئی باقی معاملات میں بھی، تو جس کی وجہ سے پھر یہ کہ سب سے اہم یہ کہ پاکستان نے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی وہ جو ایک فارمولہ جو ہے، وہ ایک منصوبہ جو ہے اس کی تائید کی ہے، اور یہ یعنی سب سے اہم ہے۔ یعنی اس کی تائید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب یہ تمام باتیں یعنی کیا ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، تسلیم کر چکا ہے، رسمی اعلان باقی ہے؟ یہ کیا آپ کا کیا تجزیہ، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو کچھ 8 ممالک کی اشتراک سے ٹرمپ کی حمایت کا جو واقعہ سامنے آیا، جی ٹرمپ کی اس پروپوزل کا، اس جو انہوں نے 23 ستمبر کی صبح وائٹ ہاؤس میں اور یہ کیا، جی اور اپنے اس میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی تقریر میں جس بات کا ذکر کیا، جی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ مثلاً یہ کہ دیکھیے، یہ 8 ممالک جو ہیں، اور اس میں پاکستان بھی پوری طرح شامل ہے، جی یہ 8 ممالک جو گلوبل اسٹیٹس کو ہے، گلوبل سسٹم کا جو اسٹیٹس کو ہے، جی اس کے یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اس کا جزو لا انفق ہے۔ صحیح۔ تو ان کو کرنا بھی یہی چاہیے کہ جب تک اس گلوبل سسٹم کی مخالفت میں، اس کی دشمنی میں ان کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں، تو اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں، کوئی تعجب کی بات۔ تو اگر پاکستان نے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی یہ اقدام عجوبہ نہیں ہے،
یہ کہ پاکستان، مسئلہ یہ نہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا کہ نہیں، پاکستان اسرائیل کی مخالفت میں ہرگز اس طرح سے نہیں جائے گا جس طریقے سے ریزسٹنس موومنٹس گئی. جی صحیح، عملاً یعنی کہ نہیں جائے یہ گا. مسئلہ ہاں کبھی نہیں جائے گا، صحیح ہے نا. جی. تو مسئلہ تسلیم کرنے کا نہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں 2000 یاد نہیں آ رہا ہے کس میں، لیکن یہ کہ جب پرویز مشرف کو اے آئی پی سی میں دستخط کے امریکن اور اسرائیلی پبلک افیئرس کمیٹی میں جی جی یہ مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا، انہوں نے خطاب کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل از اے وائبرنٹ کنٹری، اور کیا مطلب کہ کافی تعریف کی تھی. تو ٹھیک ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے، وہ اس کے عوام کو سوٹ نہیں کرتا ہے، تو اس کے پریشر کا خیال رکھتا ہے. صحیح ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور شاید تسلیم آئندہ بھی نہیں کرے، لیکن اس کی مخالفت اور اس کے کی دشمنی میں جانا اصل مسئلہ ہے جی کہ وہ پاکستان جاتا ہے، صحیح ریزسٹنس موومنٹ کے موقف کا حامی ہے کہ نہیں اس حد تک. صحیح یہ کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا تو پاکستان پہلے بھی حامی تھا، اور ٹو اسٹیٹ سولوشن ایک فارس اور دھوکہ ہے، فریب ہے. یہ اس وقت جو بڑی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل ایک کور ہے ان ایکشن کے لیے. صحیح ہے نا. جی کہ اس بات کے لیے وہ اس کو تاکہ اسرائیل کے اور امریکہ کے یعنی عالمی برادری کے اور اقوام یعنی عالمی اداروں کے کا جو ان ایکشن ہے اسرائیل کے حوالے سے جی اس کو چھپایا جا سکے، صحیح اس کی لیپا پوتی کی جا سکے. تو ٹرمپ نے تو جو بات کہی اس میں جیسا کہ 8 ممالک ہوئے، پاکستان، انڈونیشیا، سعودی عرب، قطر، اور کیا کہتے ہیں مصر، ٹرکی، کیا اردن کہتے ہیں اردن، انڈونیشیا، جی یہ 8 ممالک تھے. 8 ممالک بالکل. تو اب 8 ممالک نے ٹرمپ کی حمایت جس انداز سے کی ہے، تو ان کو اسرائیل یعنی کہ فلسطینی ایشو پر کیا مذاق کا تھا. پہلے جو اس قدر تحفظات اور اس قدر اس کا اظہار کرتے رہے اور تشویش کا اظہار کرتے رہے، تو پھر ٹرمپ کی اس کی حمایت، یہ تو تضاد ہے نا کھلا. ٹرمپ میں بھی تضاد ہے، ٹرمپ کی حمایت کرنے والوں کے موقف میں بھی تضاد ہے. صحیح. ٹرمپ کا تضاد یہ کہ دیکھیے 18 سپٹمبر 2025 کو جی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی، بالکل. اس میں 14 ممالک نے امیڈیٹ انکنڈیشنل اور پرماننٹ سیز فائر کی قرارداد منظور کی تھی. صحیح. اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. اب یہ ٹرمپ کس منہ سے کہتا ہے اور کس یعنی عقل سے لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے ملٹیپل ریزولوشنز کو، ٹرمپ نہیں بلکہ امریکہ نے ملٹیپل ریزولوشنز کو ویٹو کیا ہے. پھر وہ کس طریقے سے سیز فائر کی حمایت میں بات کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ تو ایک سراسر ایک آنکھ میں دھول جھونکنے والی بات ہے. اور اس وقت اسرائیل کا تحفظ، اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے، یقینی خطرے میں ہے مزاحمتی تحریکوں کے اور ایران کی پالیسی کے نتیجے. بالکل. تو اس میں اب بالکل ختم ہے. اس خطرے سے نمٹنے کے لیے، اس خطرے سے یہ کرنے کے لیے، تو ابھی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ٹرمپ صاحب نے، اب بتائیے کہ اس کا کیا جواز ہے کہ بھائی حماس جو ہے ودن 72 آورس جو ہے وہ ہاسٹیجز کو ریلیز کر دے. جی بالکل. اور اسرائیل جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اور حماس کو ڈسارم کر ہو جانا چاہیے، ہتھیار. اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈسارم کرنا ہے، اور اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گریجول میں ڈرا کرے
جی اس میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ حماس کے جو قیدی ہیں ان کی یا ریزسٹنس موومنٹ فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کے جو قیدی ہیں، فلسطینیوں کے جو قیدی ہیں اسرائیل کے پاس، ان کو رہا کیا جائے، اس پر تو کوئی نہیں. اور صحیح. ساتھ ساتھ وڈراول کی بات کی جا رہی ہے فورسز کی، صحیح. اسرائیلی فورسز کی غزہ سے، تو کہہ رہا گریجول وڈ. پھر ہوں. ایک بات اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ اور اسرائیل کو ویسٹ بینک کو اینیکس نہیں کرنے، یعنی اس کو الحاق نہیں کرنے دیا جائے گا. صحیح. یہ سب باتیں ہیں کہ اسرائیل نے کبھی کسی کی کوئی بات مانی ہے؟ جی بالکل اہم ترین بات اور یہ بنیادی بات ہے یہ. جی. تو اور یہ کہ آپ اس کو ہتھیار دے رہے ہیں، آپ اس کو فائنانس کر رہے ہیں، ہوں. اور صحیح. ادھر ان کو ڈس آرم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دو مقصد ہے کہ ایک تو ان کو ڈس آرم کر دیا جائے، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ ہوں. یعنی پاکستان اسلامی جہاد ہو، یا دیگر ریزسٹنس موومنٹ کو اسلحوں سے اسلحہ چھین لیے جائیں. جی. کیونکہ اسرائیل وار میں اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. تو اس کو جو ہے یعنی مذاکرات کی میز پر لا کر کے ان کو یہ کر دیا سازشوں جائے، سے کرنا اور چاہ رہے اس سازشوں سے کرنا چاہتے ہیں، ہیں. جی. اور اس سازش میں سبھی شریک. صحیح. اچھا راشد صاحب، یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ جیسا کہ ٹرمپ نے اب باقاعدہ دھمکی بھی دی ہے کہ 3-4 دن ان کے پاس ہیں، اگر اس کو معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اسرائیل کو وہی کرنا چاہیے جو وہ چاہتا ہے، جو اس کو کرنا چاہیے وہ کرے. یعنی کہ سیدھی سیدھی دھمکی مطلب دی جا رہی ہے. اور یہ بتائیں کہ اگر ایسے، کیونکہ ظاہراً تو یہی لگ رہا ہے کہ حماس اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں شکیں ایسی ہیں جو بالکل قابل قبول نہیں ہیں. اور یہ کہ اس صورت میں اگر یہ غزہ کے اوپر کوئی ایسا پریشر ڈالتے ہیں، حماس پہ پریشر ڈالتے ہیں، تو کیا یہ جو 8 ممالک ہیں ان کی فورسز کو استعمال کیا جائے گا؟ کہ مثلا فورسز کے استعمال اسرائیل کے حق میں، جی مطلب غزہ اسرائیل کے حق میں چلو یہ نام نہیں لیں گے، یعنی یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق ٹھیک ہے جناب، انہوں نے ہمارا معاہدہ نہیں مانا تو ہم اس کو ڈسارم کرنے کے لیے حماس کو اس طرح کی جیسی. سوال یہ کہ جو ٹرمپ کے معاہدے کے تحت ان کی حمایت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، وہ جی کبھی بھی غزہ کے حمایت میں آ ہی نہیں سکتے ہیں، ان کی جی فوج. بالکل بالکل وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ نہیں آئیں گے تو سوال کیا. یہ ایک عقلانی بات ہے، ایک سیدھی بات ہے کہ جب آپ ٹرمپ کے اس تجویز کی، اس پروپوزل کی مذمت نہیں کرتے بلکہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور جی حمایت میں صرف 8 ممالک نہیں ہے، میں تو کل دیکھ رہا تھا مودی صاحب بھی بڑھ چڑھ کے ٹرمپ کی اس کی حمایت کی، اس تجویز کی، جی کہ بہت ہی زبردست ہے. ہوں. تو آپ میں اور مودی صاحب میں فرق کیا رہ گیا بالکل فلسطین کی ایشو کے حوالے سے؟ صحیح بات ہے بالکل. نہیں تو پر تو یہ کہنے عملاً مطلب مدد کریں گے پھر ان کی، عملاً فوجی امداد کریں گے اس کے مطلب اس کو بھائی حماس کو ختم کرنے کے لیے. رہبر انقلاب اسلامی، رہبر معظم انقلاب اسلامی جی بار بار اسلامی دنیا کو کہتے رہے کہ بھائی ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے یہ کرو، لیکن وہ جاری ہے کسی صحیح. نہ کسی شکل میں. ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اسی بات کو دیکھیے، پاکستان کے سعودی عرب سے معاہدے پہلے بھی تھے، صحیح ہے. اور دونوں کے اندر جو ہمدلی اور ہم بستگی رہی ہے وہ کسی سے، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے ان سب سے ہمدلی اور ہم بستگی رہی ہے، ٹرکی ہو، سب سے رہی ہے. جی. اب اس کو یعنی ایسے کریٹیکل موقع پر ہوں. اس کو پھر ایک بار دنیا کے سامنے، تو کہنے کا مطلب کہ یہ اب اوپنلی اس چیز کو، خاص طور سے اس معاہدے کو کرنا کچھ معنی رکھتا ہے. صحیح بات. مثلاً یہ چاہ رہے ہیں کہ وہی جو گلوبل سسٹم جو رائج ہے دنیا میں، جی اور جس کے تحت ان یہ سارے ممالک اپنی یعنی سیاسی سرگرمیوں کو، اپنی عسکری سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جی. ہے نا. صحیح صحیح. اس کو اپنا ایک معاہدے شکل، اس میں ایک ہی منفرد ہے، ایک ہی قوت، ایران، اور ایران کی حامی ریزسٹنس فورسز، جی
چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ اسلامی جہاد ہو، چاہے وہ دیگر اور تنظیمیں ہوں، یا چاہے وہ عراق کی مزاحمتی تحریکیں ہوں، چاہے یمن کے انصار اللہ ہوں. صحیح. یہ وہ ہیں جو گلوبل سسٹم کے یعنی وہ اس اسٹیٹس کو ختم کرنا جس نے اسرائیل کو جیسے ناسور کو جنم دیا، اور یعنی کہ فلسطینیوں کے قتل و غارت گری کا بازار قائم رکھا، صحیح. اور فلسطینیوں پر بے دردی و ستم کے ساتھ ظلم و تشدد ڈھاتے رہے ہیں اور ہنوز ڈھا رہے ہیں. تو اب اس کے علاوہ تو سب گلوبل جو رائج گلوبل پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ملٹری سسٹم ہے، اسی کے تحت لوگوں کا یہ ہے، اس سے مختلف کا صحیح ہے نا. چین اور رشیا جی اس میں جو ہے اکنامیکلی بھی اور ملٹریلی بھی اپنے یعنی کہ وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، یعنی امریکہ کی بدماشیوں کی وجہ سے مجبور ہوئے ہیں کہ ایک اپنا ایک ایسا گلوبل سسٹم ڈیولپ کیا جائے، ایسا اقوام عالم میں ایک ادارے بنائے جائیں جی جس میں بہت سارے ایسے لوگ جیسے کولمبیا ہوا. صحیح. کولمبیا کے صدر نے جس طریقے سے اعلان کیا کہ ایک نیٹو ٹائپ کی فوج ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایسے کچھ وینزولا ہوا، کیوبا ہوا، ہے نا. اس طرح کے کچھ ممالک ہیں جو ان کے ساتھ آ سکتے ہیں اور آنے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے اس کا برملا اعلان بھی کیا. برکس اور ایس سی او کے جس کا ممبر پاکستان بھی ایس سی او کا ہے نا. ایس سی او کا بھی انڈیا بھی ہے، جو انڈیا چین کا سخت مخالف ہے جی ہے نا، وہ بھی ہے. تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں اس میں بیشتر ممالک شروع میں گئے کہ بھائی امریکہ کو اتنا اعتراض نہیں تھا، امریکہ اس کو ایک سیریس ایفرٹس نہیں سمجھ پاتا. صحیح. برکس کو یا ایس سی او کو کوئی اتنا سیریس ایفرٹس نہیں، وہ بہت سنجیدگی سے اس کو نہیں لے رہا، اس لیے کہ اس کا کانفیڈنس بہت ہائی تھا، اور کہا کہ بھائی یہ ایران اور چین، رشیا چین ایران ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو ان لوگ آ گئے تھے تو ان کی اس کو کوئی اتنا زیادہ اس سے پریشانی نہیں تھی. لیکن اب جبکہ یہ ایک سیریس تھریٹ بن رہا ہے امریکہ کی اور ویسٹ کی اکنامک پلاننگ، منصوبہ بندی اور ان کی نیریٹو، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں ان پر یعنی ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو ٹرمپ کی حمایت اس طرح سے کی جائے، اس طرح سے کی جائے ٹرمپ کے. حالانکہ ٹرمپ کے اس منصوبے میں سراسر یعنی فلسطینیوں کی اس میں شکست ہے اور اسرائیل کی سپورٹ. جی بالکل بالکل، اس کے اندر کچھ بھی نہیں فلسطینیوں کے لیے، زیرو، بالکل کوئی بینیفٹ ان کو نہیں مل رہا. بالکل بالکل. تو سوال یہ کہ یہ کون سا انصاف ہے، اور انصاف کی توقع امریکہ سے اور اسرائیل سے کی جائے؟ جی بالکل. یہ تو پھر تو ٹریویسٹی آف جسٹس جس کو کہتے ہیں نا، کہ انصاف کا مذاق اڑانا. سیز فائر کی توقع اسرائیل اور یعنی کہ امریکہ سے کی جائے تو یہ ٹریویسٹی آف سیز فائر، ٹریویسٹی آف پیس ہے. پیس ان ورڈز ہے نا، اینڈ وار ان ایکشنز. صحیح. الفاظ میں امن کی بات اور عمل میں جنگ، متواتر جنگ. صحیح. جنگ ہی جنگ ہے. اور یہ سارے جو ٹرمپ صاحب سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، سیز فائر کی اس کے تو اقوام متحدہ کے یعنی ماضی میں بھی اور حال میں بھی جو ریزولوشنز ہیں، قراردادیں، وہ واضح ثبوت ہے کہ امریکہ کبھی بھی سیز فائر نہیں چاہتا اور نہ سیز فائر ہونے دے گا. بالکل. تو یہ تو باتیں، یہ تو فریب دینے کا، اس میں یہ ممالک کو کیا اتنا پتا نہیں؟ سب پتا ہے. صحیح. سارے پتا ہے ٹرمپ کی اور امریکہ کی. ہاں جی
ہم۔ یہ جو یعنی پاکستان کا یعنی موجودہ جو گورنمنٹ ہے، شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے، یہ یعنی ٹرمپ کی جس طرح حمایت کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے نوبل انعام کے لیے ان کو نامزد بھی کیا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات جو ہیں یہ اس کے پیش نظر ہے، یعنی اس کو یعنی تدارک کر رہے ہیں، اس بات کا بچا رہے ہیں اس کو یعنی دوسری چیزوں سے، دیکھیے، یہ کچھ کہہ سکتے ہیں آپ؟ مسئلہ دیکھیے، یہ حکومت نہیں، ایک جو رویہ رہا ہے پاکستان کا، جی تسلیم نہیں کیا ہے، صحیح، بہت سارے فورم پر اسرائیل کی مخالفت بھی کی ہے، ایران کی حمایت بھی کی ہے۔ جی یہ کوئی اصل یعنی کہ کرنٹ کی بات نہیں، یہ کہ اسرائیل سے دشمنی اور اسرائیل کے پشپناہوں سے دشمنی، ان جی کے خلاف اپنا ایک الگ ارادہ اور منصوبہ، صحیح، اس چیز کی ضرورت ہے، جو نہ کبھی رہا ہے نہ کبھی ابھی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک پالیسی میکنگ میں ڈس ایرے ہے، ایک کیا کہتے ہیں کہ انتشار، اور اس انتشار میں بھی ایک جو مستقل مزاجی ہے وہ یہی کہ کسی طریقے سے اس ایشو پر جب بات آئے تو لیپا پوتی کر، پورا کیا حمایت میں جائے بولو بس۔ بھی، ہاں، لیکن اسرائیل اور امریکہ اس کے روٹ کازز ہیں، روٹ کازز جو ہیں وہ آکوپیشن ہے اور صحیح، سیج ہے، محاصرہ ہے اسرائیل کی اور امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے، جی محاصرہ اور آکوپیشن، اسرائیل کے آکوپیشن کو عملاً طولانی ہونے پر کوئی کسی ایکشن یا کسی مضبوط موقف کا اظہار نہ کرنا، یہ خود ایک یعنی کہ عجیب سی بات ہے صحیح، نا؟ تو امریکہ تو ایک طرف سیج کی بھی حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے، جی اور مغربی ممالک اسرائیل کی، اور یہاں تک کہ ایسا سیج کیا کھانے پینے تک کہ اس کو غزہ کی اندر لے جانے کی، اندر فراہمی کی بھی کے معاملے میں کوئی نہیں کر، کتنے لوگ غزہ کی عدم فراہمی سے بھوکے مر گئے اور مر رہے ہیں، جی اور پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ آکوپیشن کو اپنے تو ٹو اسٹیٹ سولوشن ایکچولی یہ بھی ایک فریب، یہ ایک فریب رہا، آج تک نہیں ملا ہے، ابھی تک اتنا کچھ ہونے کے باوجود فلسطین کی اقوام متحدہ میں کوئی جگہ نہیں، نشست، بالکل اسی طرح ہی۔ کوئی نشست نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس فریب سے کب تک لوگ نہیں نکلیں گے اسلامی معاملے، صحیح صحیح تو بالکل، تو یہ سب ان کے فیور میں جا کر، لیکن ظاہر ہے کہ اب ہم کچھ کریں نہ کریں، لیکن اسرائیل کو نابود ہونا ہے، جی موت اس کا مقدر بن چکی ہے، اور ان کے پشپناہوں کا بھی کی شکست مقدر ہے، صحیح، یہ ایک حتمی بات ہے، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، صحیح، یہ ایک ارادہ الہی کی طرف سے ایک یعنی کہ نوشتہ دیوار، فیصلہ ہو چکا، ہاں، فیصلہ ہو چکا ہے، تو صحیح، اب کوئی معنی رکھتا، آپ جائیں دیکھ لیں، جتنا بھی آپ ٹرمپ کی حمایت میں یعنی کہ ان کی حمد و ستائش کریں اور ان کے یہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ صحیح، آپ کا کوئی ایسا نہ آپ کا کوئی اسٹریٹجک بھلا ہوگا، ہے نا، اور نہ فلسطینیوں کا کوئی نقصان ہوگا ایسا، وہ تو یعنی جو یعنی آلام و مصائب وہ برداشت کر رہے ہیں، ایک دم ابھی تک 66,000 لوگ ایک یعنی فارملی جو ہے مارے جا چکے ہیں، جی تو وہ ابھی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے مزاحمت، مقاومت سب کچھ جاری ہے، صحیح صحیح، تو ان کا کوئی اس طرح کا نقصان نہیں ہوگا، وہ تو صحیح، جس راہ و روش پر چل پڑے ہیں ان کا وہ راہ و روش اسرائیل کی نابودی اور ان کے پشپناہوں کی شکست خوردگی پر
खत्म। انشاءاللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس میں یعنی اب یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے کردار کو دیکھیں تو پاکستان نے اگر موقف اپنانا ہے تو پھر وہی ایران والا موقف اپنائے جو بالکل اس وقت جدا ہے پوری دنیا سے، اور وہی صحیح موقف ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں اس طرح کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی پاکستان اسلامی نہیں، تمام اسلامی ممالک، جی تمام صحیح اسلامی ممالک کو یہی جی جی بالکل بالآخر اس پہ آنا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے کسی کے پاس کوئی حل نہیں بنا۔ تو اس اسرائیل میں تو آہستہ پاکستان آہستہ کو صرف سنگل آؤٹ نہیں کیا سکتا ہے۔ جی سب کو نکل جائے گا، اسرائیل تو آہستہ سب کو نکل جائے گا اس طریقے سے جس طرح یعنی وہ کام کر رہا ہے۔ جی تو سب اسرائیل، امریکہ اور مغربی ممالک سب جو ہیں اسلامی ممالک، چاہے وہ نام کے ہی کیوں نہ ہو، جی میں آپ کو پھر کہتا ہوں چاہے وہ نام کے کیوں نہ نام ہو، کی بالکل انہوں نے نام ختم کرنا، ان بالکل کو صحیح بات برداشت نہیں کرے۔ صحیح بات بوسنیا کا ہم دیکھ چکے ہیں جی کہ بالکل بوسنیا کے مسلمان تو یعنی اپنی اسلامی شناخت کو بالکل فراموش کر چکے تھے، جی لیکن اس کے باوجود مغرب جس طریقے سے ان پر ظلم کر رہا تھا، جی جس طریقے سے وہ ریپ کر رہا تھا وہاں، یعنی کہ دشمن بوسنیا کے دشمن بوسنیائی عوام اور خواتین کا ریپ کر رہے تھے، وہ ریپ بھی عجیب و غریب تھا کہ کان میں، منہ میں۔ اب بتائیے تو اس سے ان کا یعنی ظاہر ہے کہ ان کو اپنی ہوس بجھانی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا کہ اپنا وہ انتقام جو مسلمان اسلام سے وہ دراصل انتقامی کاروائی کا مظہر تھا۔ جی صحیح بات، بالکل بالکل وہی چیز ہے، یعنی کہ وہ اسلام کو، دین کو ہر حالت میں وہ ختم کرنے پر بالکل اس کے لیے تیار ہیں، اور پوری یعنی وہی گریٹ اسرائیل کا مقصد ہی یہی تھا۔ تو ناظرین آپ نے جناب راشد صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے یعنی ہمارا جو موضوع وہی تھا کہ پاکستان کیا اسرائیل تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو یعنی اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے خدشات پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر بالکل اہم ہے، اور اس کے اوپر ایک فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور پاکستان اگر یعنی ڈکلیئرڈ یعنی اس کو وہ نہیں کرتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو لیکن جو کچھ کر رہا ہے یعنی جو اسرائیل کے مقاصد ہیں اس کا اگر ساتھ دے رہا ہے تو وہ بھی تو تسلیم کرنے کے مترادف ہی ہے، اس کو وہی کہیں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، عوامی رائے کچھ اور ہے اور گورنمنٹ کی رائے کچھ اور ہے۔ یہ ہمیشہ میں کہتا آیا ہوں کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے عوام کچھ اور کہہ رہی ہے، حکومتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، حکومتوں کے اپنے مسائل ہیں، اپنے ان کے مقاصد ہیں، کوئی ذاتی مقاصد بھی شامل ہیں، ملک کی اندرونی صورتحال، سیاسی صورتحال بھی اس کے اندر شامل، لیکن عوام ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ عوام کے اندر جو نفرت اسرائیل کی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جناب راشد صاحب نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سمٹم ہے جو نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کا وجود آگے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ میں بہت مشکور ہے جناب سے راشد صاحب کو، انہوں نے اپنا وقت دیا، اور ناظرین محترم اس طرح کے پروگرام ہمارے ملاحظہ کرنے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کیجیے، پروگرام کو لائک کیجیے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔